السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ناپاکی کی حالت میں درود شریف پڑھنا کیسا ہے، ناپاکی کی حالت میں قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے، ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا کیسا ہے، اور ناپاکی کی حالت میں تسبیح پڑھنا کیسا ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیے، اس لیے کہ یہ سوال جو ہیں اکثر ہماری ماں بہنوں کی ہی ہوتی ہے، اور ہمارے پاس بھی 2-3 سوال ہمارے ماں بہنوں کے ذریعے ہی آئی تھی، اس لیے میں اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر کے اپنے قریبی لوگوں میں ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ دیکھیں دوستو، حقیقت اور سچائی کیا ہے وہ سب کو معلوم نہیں ہوتی ہے، اور وہ معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ جو ان کو لوگ کہہ دیتے ہیں بس وہ اسی پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے، سچائی تو یہ ہے، اور صحیح تو یہ ہے کہ جو بھی مسئلے ہمیں سمجھ میں نہ آئے کسی عالم دین سے پوچھے جائیں، یا پھر جو بھی ہمارے نزدیک مسجد کے امام ہیں ان سے جا کر کے پوچھا جائے۔ تو آئیے جانتے ہیں ناپاکی کی حالت میں درود شریف پڑھنا کیسا ہے۔ تو ناپاکی کی حالت میں آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پاک صاف ہوں۔ اگر آپ پاک صاف ہیں تو یہ بہتر ہے، نہیں ہے پھر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، مرد حضرات کے لیے ناپاکی جو ہے کوئی ناپاکی نہیں ہے۔ مرد حضرات کے لیے ضروری ہے کہ جیسے وہ ناپاک ہو فوراً ان کو چاہیے جتنا جلدی ہو اتنا جلدی چاہیے کہ وہ غسل کر لیں اور پاک صاف ہو جائے۔ عورت کے ساتھ تو مجبوری ہے، عورت جو ہے حیض کی حالت میں بھی ہو سکتی ہے، نفاس کی حالت میں بھی ہو سکتی ہے، اس میں لمبا ٹائم لگتا ہے، تو عورت جو ہے ناپاکی کی حالت میں درود شریف پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو گناہ ہوگا، آپ کو درود شریف پڑھنے کا جو فضیلت ہے اور جو ثواب ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ دوسری بات، آئیے جانتے ہیں کیا ناپاکی کی حالت میں قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناپاکی کی حالت میں آپ قرآن شریف دیکھ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہیں لیکن دیکھ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن شریف کو چھو بھی نہیں سکتے ہیں۔ اگر جزدان وغیرہ اوپر سے لگا ہوا ہے، جس کو کور بولتے ہیں، وہ لگا ہوا ہے تو پھر آپ چھو سکتے ہیں، لیکن قرآن شریف کو نہ چھوا جائے ناپاکی کی حالت میں تو بہتر ہے۔ اور اس بات کو اچھے سے یاد رکھیے گا کہ ناپاکی کی حالت میں کسی بھی صورت میں قرآن شریف کو دیکھ کر کے، چاہے موبائل میں ہو یا پھر قرآن شریف میں بھی ہو، دیکھ کر کے قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے ہیں، ناجائز ہے، حرام ہے، منع ہے۔ آپ بغیر دیکھے قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، جیسے 2-4 آیتیں آپ کو یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم پورا قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور آپ کو مکمل قرآن شریف یاد ہے تو بہتر ہے جب آپ پاک صاف ہو جائیں تو پڑھیں، یہ عورت کے لیے مسئلہ ہے۔ اور اگر مرد حضرات ہے تو ناپاکی کی حالت میں بغیر دیکھے بھی قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر پورا قرآن شریف پڑھنا ہے یا پھر 1-2 پارے پڑھنے ہیں تو مرد حضرات کے لیے بہتر یہی ہے کہ پہلے پاک صاف ہو لیں، غسل کر لیں، اس کے بعد پڑھیں۔ آئیے جانتے ہیں کیا ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے پاکی ضروری ہے، جو انسان پاک نہیں ہوتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا پھر عورت ہو۔ آئیے جانتے ہیں کیا ناپاکی کی حالت میں تسبیح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناپاکی کی حالت میں آپ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے، تسبیح جو ہوتا ہے وہ ایک کاؤنٹنگ کے لیے ہوتا ہے، گنتی کے لیے ہوتا ہے، اور تسبیح جو آپ پڑھتے ہیں وہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہتر ہے کہ پاک صاف ہو کر کے کیا جائے، لیکن اگر آپ ناپاک ہیں تو کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بہتر ہے کہ پاک ہو لیا جائے۔ اگر عورتیں ہیں تو ان کے ساتھ مجبوری ہے، مرد حضرات ہے تو بہتر ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے غسل کر کے پاک ہو جائیں، اس کے بعد جو وظائف وغیرہ پڑھنا ہے، جو ذکر و اذکار کرنا ہے، اس کے بعد کریں۔
تو آپ سے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ مسئلے زیادہ تر ہماری ماں بہنیں پوچھتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ کا کوئی اسلامی سوال ہے تو آپ ضرور کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں پھر دوسرے ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔